السلام علیکم. ہم بکھرے موتی جدہ سے یہاں آئے ہیں اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے سب کی من پسندیدہ ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے. اور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے نمائش 2023. اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا. یہ 1938 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے چند گریجویٹس نے اسے باغیام میں 100 سٹالز سے اس کی نمائش کا آغاز کیا تھا، اور اس کی سرپرستی اس وقت کے بادشاہ جو دنیا کے سب سے امیر ترین بادشاہ میر عثمان علی خان تھے، ان کی سرپرستی میں ہوا. اور اب یہ بڑھتے بڑھتے اب 23 ایکڑ کی جو اراضی ہے، جو کہ نمائش میدان کہلاتی ہے یا ایگزیبیشن گراؤنڈز کہلاتا ہے، اس پر اس کا انعقاد ہر سال 1 جنوری سے 15 فروری تک ہوتا ہے. عموماً اراؤنڈ 2200 سٹالز لگتے ہیں، مگر 2019 میں جو آگ کا حادثہ ہوا تھا اور بھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس مرتبہ 1700 سٹالز کی ہی اجازت دی گئی ہے. دیکھا جائے تو 2019 کا دل دہلا دینے والا حادثے کے بعد اس سال نمائش اپنے عروج پر آئی ہے. 2019 کے حادثے کے بعد لوگ خوفزدہ بھی تھے، اسی لیے 2020 کی نمائش میں وہ آب و تاب نہیں تھی، وہ دم خم نہیں تھا. اور پھر جب 2021 آیا تو پھر کرونا کا رونا آ گیا، جس کی وجہ سے مکمل بند رہی، اور 2022 میں چند ہی ایک دن چل سکی اور پھر بند ہو گئی. اور اب 2023 میں پھر سے اپنے پورے رعنائیوں کے ساتھ پورے عروج پر اپنے دم خم کے ساتھ چل رہی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں ایگزیبیشن 2023 نمائش 2023 کی جانب. تو جناب ہم آ گئے ہیں ایگزیبیشن کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ٹکٹ کاؤنٹرز. یہاں سے ٹکٹ لے کر ہم اندر جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے لائن ہے خواتین کی، وہاں سے ہم اندر جائیں گے. اندر جانے کے بعد ہمارا سیکیورٹی چیک ہوگا فزیکلی، اور پھر لیڈیز کا الگ سے اور جینٹس کا الگ سے ہوتا ہے. اور یہاں آنے سے پہلے ہم کو جو ہے کار پارکنگ کرانا پڑا. کار پارکنگ کے لیے 50 روپے اور وہیکل پارکنگ کے لیے 20 روپے ہے. تو پارکنگ کر کے آنے کے بعد ہم اس انڈیا کے سب سے بڑے فیئر میں داخل ہو گئے ہیں، جس کا مقابلہ پورے انڈیا میں کوئی فیئر نہیں کر سکتا. باوجود کہ کئی نئے مالز کھل گئے ہیں، بے شمار مالز کھلے ہوئے ہیں، مگر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی خوبصورتی ہی اور کچھ ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور یہاں پر ہم آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے سٹالز لگے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر ہب، یہ جو ہے لیڈیز کے کرتے وغیرہ کا ہے سٹال. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیکا ہیئر کلر کا ہے سٹال. اور یہاں پہ پورے جو ہے کشمیر اور لکھنؤ کے سٹالز ہیں کپڑوں کے. ہم پہنچ گئے ہیں تفریح میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں. موت کا کنواں جو سب سے خطرناک ہوتا ہے، اس میں 4 کاریں اور کئی موٹر سائیکلز ایک ساتھ گھومتی ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے یہ بات. اور دوسرے بھی بڑے جھولے ہیں، اور اس پہ لوگ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں. کچھ تو خوف سے چیختے ہیں، کچھ تو شوق سے چیختے ہیں. بہرحال لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنی تفریح کو. اور پھر جو ہے یہاں پہ مختلف قسم کے چاٹ بھنڈار اور کھانے کے سٹالز بھی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد چھوٹے بچوں کے لیے یہ کار ریموٹ کنٹرولڈ کارز ہیں. پھر اس سے ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نشانہ لگانے کی مشق اور اس کے کمپٹیشن کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ بطخوں کو جو ہے پکڑنا ہے، اس کے بھی کچھ پرائزز ہیں. اور 10 بطخیں پکڑے تو 200 روپے پرائز ہے. اور اس سے آگے ہم بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ فٹ اسپا، یہ دیکھ رہے ہیں فٹ اسپا. یہاں پر ہم اس پانی میں پاؤں رکھ دیں تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں وہ آپ کے جو
رف اسکن ہے اس کو کھا جاتی ہے، بڑی گدگدیاں ہوتی ہیں اس میں رکھنے سے۔ اور پھر یہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ فن جو ہے بچے ہوں کہ یہ ہے، یہ جو ڈالز پک اپ کرنے کا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہجوم ہے کہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، ایک سمندر سا ہے جو ایک لہر سی ہے چلی آ رہی ہے۔ اور یہ سائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گیمز وغیرہ کے اور بچوں کے اسٹالس ہیں، بہت ہی پیاری خوبصورت ڈالس لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے اس وقت ہے پستہ ہاؤس۔ پستہ ہاؤس تو مشہور ہی ہے، وہاں کے کھانے، وہاں کا حلیم بہت پورے شہر میں کیا ساری دنیا میں مشہور ہے، بلکہ ہمارے جدہ میں بھی اس کی سپلائی ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں اس کے حلیم کی بائی پوسٹ۔ تو اب یہ بہت ہی نہایت ہی خوبصورت ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں، جو جھاڑ کو مختلف بہت ہی پیاری لائٹوں سے، بہت ہی خوشنما رنگوں سے، بہت ہی خوش رنگی سے اس کو سجایا گیا ہے۔ اور تقریباً یہی کہیں جگہ تھی جو ہمارے بچپن میں جب ہم اپنی گاؤں کی ہاتھ زور سے تھامے آتے تھے کہیں اس ڈر سے کہ کہیں بچھڑ نہ جائیں، یہیں پر جو ہے محمد علی ہوا کرتے تھے، جو تقریباً 4-5 منزلہ بلڈنگ کی اونچائی کی، تقریباً مجھے جہاں تک یاد پاتا ہے اتنی ہائٹ پر ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی، اس سیڑھی پر چڑھتے تھے اور چڑھ کر اپنی جسم پر پیٹرول لگا کر پھر نیچے لوگ جو ہے حوض میں بھی، پانی کے حوض میں بھی جو ہے پیٹرول ڈال دیتے تھے، پھر دونوں طرف آگ لگائی جاتی تھی، یہاں نیچے حوض میں بھی آگ لگائی جاتی تھی اور اوپر محمد علی بھی جو ہے اپنے اوپر آگ لگا کے پانی میں چھلانگ مار دیتے تھے۔ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی تو موت بھی ہو گئی ہے، تو وہ چیزیں ہمیں یاد رہ گئی ہیں، وہ نظارے ہم بھول ہی نہیں سکتے ایگزیبیشن کے۔ ایگزیبیشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا نیا پن رہتا ہے، ایسے اٹریکشن رہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی جو ہے اس ایگزیبیشن کو مس کرنا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہینڈ پرسنس ہیں لیڈیز کے، اور یہ ہے سامنے لیڈیز کرتا ہے لکھنؤ نیچے ان کے ہیں، ایون جو ہے صرف آل اوور انڈیا بلکہ ترکی اور ایران اور حتیٰ کہ پاکستان کے کپڑے بھی یہاں پر آتے ہیں سیل کے لیے۔ یہ شروع ہی کی گئی تھی، میر عثمان علی خان نے اسی لیے اس کو شروع کیا تھا کہ حیدرآبادیوں کی مصنوعات یعنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو دنیا میں جو ہے عام کیا جائے، اس کے لیے ایگزیبیشن رکھی گئی تھی۔ دنیا بھر سے بھی لوگ آتے تھے، اپنے پروڈکٹس رکھتے تھے، اور یہ حیدرآباد کے پروڈکٹس اس میں رکھے جاتے ہیں اور یہیں سے فیمس ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ہیں اس وقت اجنتا گیٹ کے قریب۔ یہ دیکھیے میلامائن 499 پر کے جی کے حساب سے 340 کے بجائے 349 کے ریٹ سے بیچی جا رہی ہے۔ بہت ہی اچھی بارگیننگ کر سکتے ہیں آپ کی ایبیلٹی پہ کہ کتنی اچھی بارگیننگ کرتے ہیں آپ۔ اور یہ دیکھیے یہ ہے چکن کلیکشن، اور ہم ہیں قریب اس کے اجنتا گیٹ کے، جو کہ دوسرا بڑا گیٹ ہے۔ اس کے 3 بڑے گیٹس ہیں، 3 ہی گیٹس ہیں بلکہ، ایک ہے گاندھی بھون گیٹ، دوسرا ہے اجنتا گیٹ جو کہ مین گیٹ ہے، بڑا گیٹ ہے، اور اس کے بعد ہے تیسرا گوشا محل گیٹ۔ گاندھی بھون گیٹ میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پر آپ میٹرو ٹرین سے بھی پہنچ سکتے ہیں اور ایم ٹی ایس سے بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے لوکل ٹرانسپورٹیشنس بھی وہاں پہ قریب ہی مل جاتے ہیں، یا پھر اپنی اون ٹرانسپورٹیشن ہو تو آ کے اپنی گاڑیاں پارک کر کے اس ایگزیبیشن کا مزہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں 1700 اس وقت اسٹال ہیں، اور ہم گھومتے گھومتے اس وقت تھک سے گئے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ اب نکل ہی جائیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ 1700 اسٹالس کو ہم ایک ساتھ کور کر سکیں۔ تو اب یہ دیکھیں، چلیے اب ہم نکل رہے ہیں باہر، یہ ایگزٹ ہے، باہر کا راستہ ہے، اور باہر نکلنے کے بعد بھی کافی دور تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایگزیبیشن ہی ہے۔ پورے کئی لوگ جو ہے باہر اپنی اشیاء بیچنے کی فکر میں رہتے ہیں اور بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیچتے بھی ہیں بہت سارے۔ اور جو ہے ہمارے زمانے میں تو جو ہے ایگزیبیشن سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، تو اپنے بڑوں سے، والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو جو ہے جب تک کہ پٹ پٹی اور لائی لپا نہ دلا دیں
تب تک ہم ایگزیبیشن سے نہیں جائیں گے، اور ضروری تھا کہ وہ لے کر ہی گھر کو جاتے تھے۔ اب یہی دیکھیں مختلف نئی چیزیں آ گئی ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں اور اس سے باہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باہر کی طرف بڑھنے کے بعد پھر یہ جو ہے باہر روڈ آ جاتی ہے اور وہاں پہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم اپنی ٹرانسپورٹ لے کے نکل جائیں گے۔ تو پھر اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور فارورڈ بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور لائک بھی کیجیے۔ السلام علیکم۔